ان کی والدہ کا ٹویٹ ہے آج اینڈ شی از ورڈ اباؤٹ ہر کڈ، رائٹلی سو، کہ وہ اپنے بچوں کی سیکیورٹی کے معاملے میں یا اس طرح ورڈ تو ہوں گی ایز اے ورنگ مدر. وہ کیا اس تحریک کے اندر ایگریشن لا سکتے ہیں یا جسٹ دیئر پریزنس وڈ بی انف؟ تحریک جو ہے یہ موجودہ لیڈرشپ نے چلانی ہے تو پھر تو مطلب آپ چاہے لسی پی کے سو جائے حکومت، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو گیون کی عادت ہے ان کے تو مسائل یہ بھی ہے نا کہ ان کے پاس اختیار کی بھی کمی ہے. مطلب اگر کوئی بات اچھی کسی جگہ ہو بھی رہی ہے تو وہ خان صاحب تک جاتی ہے، خان صاحب اسے ویٹو کر دیتے ہیں. ناظرین کرام، پنجابی میں ایک مثال مشہور ہے کہ ذاتی کورکلی اور شتیرہ نال جفے. گو کہ یہ تھوڑا سا ایک بیڈ سا ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہے یہ مثال، لیکن بہترین اور فٹ بیٹھتی ہے. آپ کو میں دو ایسے شاہکار لوگ بتانے جا رہا ہوں جو عمران خان صاحب کو کچھ مشورے دیتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. یعنی عمران خان صاحب کی جس نے یعنی جو 70 سے پلس عمر میں جا رہا ہے اور شوکت خانم ہاسپٹل بنا لی، ایک ملک کی ایک بہت بڑی پارٹی، یعنی بڑے بڑے نابغے جو تھے انہوں نے شکست تسلیم کر لی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس نے متھا لگایا ہوا ہے، اور جناب دو اسٹیبلشمنٹ کے دو مورے عمران خان صاحب کو سبق پڑھا رہے ہیں. کیا سبق پڑھا رہے ہیں آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو جوئی صاحب میں آج دیکھ رہا تھا آپ بڑی سخت قسم کی تنقید کر رہے ہوتے ہیں جو پی ٹی آئی کی پولیٹکس کی میڈیوکریٹی ہے اس وقت، یا ان کی جو لیگل ٹیم کی جو بھی طریقہ کار ہے. آپ دونوں سے مطمئن نظر نہیں آتے. پہلے میں ذرا سیاسی معاملات پہ بات کر لوں. عمران خان صاحب کا معاملہ حل نہیں ہوتا. خیر اب تو انہوں نے خود بھی کہہ دیا کہ میں نے اب کسی سے بات نہیں کرنی. ان کے ہمشیرہ نے کہا ہے ان کے صاحبزادے آئیں گے اور تحریک میں حصہ لیں گے. خان صاحب نے کہا ہے 5 اگست کو تحریک اپنے عروج پر پہنچ جائے گی. مجھے یہ بتائیے آپ کے نزدیک یہ تحریک ابھی تو خیر چلی بھی نہیں ہے اور 5 اگست بھی کوئی اتنا دور نہیں ہے، لیس دین اے منتھس ٹائم. سو کیسے پہنچے گی اپنے نقطۂ عروج پر؟ دیکھیں، اگر تو جو سلمان اور قاسم ہیں وہ پاکستان آتے ہیں اور یا ان کو آنے سے روکا جاتا ہے تو پھر تو دیکھیں ایک جو یہ تحریک ہے یا یہ جو ایک اس وقت جو ایک فیز ہے پالیٹکس کی، اس کے اندر ایک بڑا سپینر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اور اس خطے کی جو پالیٹکس رہی ہے اس میں جو فیملی لائن ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے اور لوگ جڑتے ہیں. جو عمران خان کے بیٹے ہیں پی ٹی آئی کے کارکن کے اعتبار سے تو وہ بہت بڑی یونیفائنگ فورس ہوں گے، اور اگر تو وہ آتے ہیں تو پھر تو دیکھیے تحریک کا معاملہ جو ہے وہ سیریس ہوگا. دیٹ کی ناٹ بی اگنورڈ. لیکن اگر وہ نہیں آتے اور تحریک جو ہے یہ موجودہ لیڈرشپ نے چلانی ہے تو پھر تو مطلب آپ چاہے لسی پی کے سو جائے حکومت، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور فی الحال اس جو لیڈرشپ ہے اس میں تو سچی بات ہے کہ یہ ستو نہیں ہے کہ یہ کوئی تحریک چلا سکے یا کچھ کر سکے. سو آئی تھنک لارجلی ڈیپینڈز آن کہ خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ کتنا اگریسو رول پلے کرنے کے لیے تیار. اچھا، اس میں 2 چیزیں جو صاحب، ایک تو یہ کہ چلیں پہلے اس پہ بات کر لیں کہ ان کے صاحبزادے لیٹس اسیوم کریے ابھی جیسے ان کی ہمشیرہ نے کہا جی ان کا ارادہ ہے پہلے امریکہ اور پھر یہاں، سو یہاں آ جاتے ہیں، بٹ ان کی والدہ کا ٹویٹ ہے آج اینڈ شی از ورڈ اباؤٹ ہر کڈ، رائٹلی سو، کہ وہ اپنے بچوں کی سیکیورٹی کے معاملے میں یا اس طرح ورڈ تو ہوں گی ایز اے ورنگ مدر. وہ کیا اس تحریک کے اندر ایگریشن لا سکتے ہیں یا جسٹ دیئر پریزنس وڈ بی انف؟ دیئر پریزنس وڈ بی انف. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے نیچے ناراضگی یا پولیٹیکل ہینڈلنگ تو موجود ہے نہیں نا. یو ول ایگری وتھ می کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ صرف ایک اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہے. جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا نقصان اسٹیبلشمنٹ کو یہ ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل ہینڈلنگ نہیں دے پائے اسٹیبلشمنٹ کو. سو پرابلم یہ ہے کہ وہ اگر میں فار ایگزامپل اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ایڈوائس کر رہا ہوں تو میں تو کہوں گا جی انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے، نہ ان سے جو ہے وہ پالیٹکس ہینڈل ہو رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے. یہ تو صرف جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر ٹک ٹاک بنا لے کر لیا. باہر کے ہاف آف دا کیبنٹ رائٹ ناؤ آپ دیکھیے ملک سے باہر ہے. سو اور پولیٹیکل ہینڈلنگ نہ ملک سے باہر ان کی ہے نہ ملک کے اندر ہے. سو ایک بہت بڑا ویکیوم ہے. اس ویکیوم میں دا شیئر پریزنس
of Imran Khan's sons can actually be a huge spanner in politics. اچھا دوسری بات ابھی آپ نے کہا کہ ان میں یہ جو باقی ہیں ان میں ستو نہیں ہے یا وہ کچھ نہیں, اب از اٹ اے میٹر آف بریوری؟ بیکاز آپ تو خود ایڈوکیٹ کرتے ہیں اور خلوت میں جلوت میں یہ کہتے بھی رہتے ہیں کہ یار ہم نے بندوقیں اٹھا کے نہیں لڑنا, ہم نے سیاست کرنی ہے. وی آر گیون دا اسپیس فائن وی ول ڈو پالیٹکس. اگر نہیں ہے تو وی کی ناٹ فائٹ اٹ آؤٹ. تو ستو کا مطلب کیا ہے؟ لائک از اٹ دی اسٹریٹجی دیٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ یا بریوری کی بات آپ کر رہے ہیں؟ 100% اسٹریٹجی. دیکھیں منیب, خیر آپ اتنے سالوں سے آپ پالیٹکس کور کر رہے ہیں. پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ملیٹنٹ پارٹیز نہیں ہیں, اور ایکچولی ان کی خوبی بھی یہی ہے, یہ فیڈرل پارٹیز ہیں. پی ٹی آئی جو ہے, آپ اس کو اگر یہ ایکسپیکٹ کریں کوئی کہ یہ ہم کو بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے, دیکھیں ہم تو نہیں یہ کر سکتے. ہمارا تو کام ہے, ہاں اگر ہم ریپلیس ہو جائیں بعد میں بندوق والے کوئی ہماری جگہ لے لے تو پھر وہ بندوق والے جانے اور یہ جانے, جیسے بلوچستان میں ہو رہا ہے, کے پی میں ہو رہا ہے. لیکن اس سسٹم میں بھی پھر دیکھیں میری تو کوئی جگہ نہیں ہے نا. سو میرے لیے تو وہ اسٹریٹجی چاہیے جس میں میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ ان کو قائل کر سکوں کہ جی کچھ جگہ دیں جہاں پہ ہم بھی پالیٹکس کر سکیں. اور اف سچویشن یہ آتی ہے کہ ہمیں وہ اسپیس نہیں ملتی تو پھر ہم گھر بیٹھ جائیں گے, کیونکہ ہم لڑ تو نہیں نہ سکتے. پھر ہماری جگہ جو آئیں گے وہ لڑ لیں, کیونکہ ہماری جگہ پی ٹی آئی کو آج آپ پنجاب سے مائنس کرتے ہیں, مذہبی شدت پسند لیں گے. آپ کے پی سے جو بلوچستان سے کریں گے وہاں پہ الٹرا نیشنلسٹ لیں گے. بٹ دیٹ از اے لانگ ٹرم اسٹریٹجی. شارٹ ٹرم میں تو دیکھیں میرے پاس کوئی آپشن نہیں. بٹ جو صاحب ایک اور بات کہ ظاہری بات ہے, اب آپ جب بات کرتے ہیں ہینڈلنگ کی, اسٹریٹجی کی, تو اس میں ایک ہوتا ہے کہ یار کون بات کر سکتا ہے, کس میں کیپیسٹی ہے اچھی نیگوسیشن کرنے کی. جو گیون قیادت ہے ان کے تو مسائل یہ بھی ہے نا کہ ان کے پاس اختیار کی بھی کمی ہے. مطلب اگر کوئی بات اچھی کسی جگہ ہو بھی رہی ہے تو وہ خان صاحب تک جاتی ہے, خان صاحب اسے ویٹو کر دیتے ہیں. اب جو انہوں نے 2 دن پہلے کہا ہے کہ میں تو اب کسی سے بات کرنے کے حق میں نہیں ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون جا کر پھر یہ سیاسی حل نکال سکتا ہے کہ جی بات کر لیں اسٹیبلشمنٹ سے, اس اسٹیبلشمنٹ سے جو سرے سے بات کرنا ہی نہیں چاہ رہی آپ سے ڈائریکٹلی؟ ناظرین کرام, ویڈیو آپ نے پوری ملاحظہ کی ہوگی اور آپ نے یہ نوٹ کر دیا ہوگا کہ یہ جو 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک منا جس کو منیب فاروق, یہ نجم سیٹھی کا شاگرد سے کہہ سکتے ہیں آپ, پیلونٹی کا بچہ کہہ سکتے ہیں, یہ اینکر بن گیا ہے, بڑا ہو گیا ہے. اور سامنے فواد چودھری صاحب ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے بہت بڑا یعنی نام جو گزشتہ دوار میں تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اگر کوئی جو فاش غلطی کہہ لیں, اب میں بھی چھوٹا منہ اور بڑی بات کہنے لگا ہوں, وہ یہ فواد چودھری ہو سکتا تھا. لیکن کام اسٹیبلشمنٹ کے یہ مورے جو تھے, عمران خان صاحب کو اتنا نقصان کسی اور چیز نے نہیں پہنچایا جتنا ان لوگوں نے پہنچایا. یہ فواد چودھری وغیرہ اور اس طرح دیگر کئی اور دوسرے لوگ جو بظاہر پی ٹی آئی میں تھے اور اندر خانے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی پینگیں تھیں. تو آج جو ہے یہ پھر دوبارہ پی ٹی آئی کا دم بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور آپ کو اس کی چھلانگیں یاد ہوں گی ناظرین کرام, میں وہ کوشش کرتا ہوں اگر مجھے وہ ویڈیو مل جائے تو اس ویڈیو کو میں ضرور لگاتا ہوں, جس میں یہ چھلانگیں مارتے ہوئے نظر آ رہے تھے جب پولیس ان کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہی تھی. یعنی انقلاب ان کے اندر اتنا ہی ہے جتنا یہ بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں. اور آپ نے باتیں جو ہیں وہ بڑی توجہ سے سنی ہوں گی. عمران خان صاحب کو مشورے دیے جا رہے ہیں, یعنی وہ عمران خان صاحب کہ جس نے یعنی سب سے پہلے تو اس کی ایج کی بات کر لیتے ہیں, 70+ میں جا رہا ہے عمران خان صاحب. اور ایج جو ہے وہ ایکسپیرینس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتی ہے, بہت بڑا ایک کردار ادا کرتی ہے. اگر بندہ آنکھیں کھول کے اپنی زندگی گزار رہا ہو, یعنی بالکل سویا ہوا نہ ہو, کچھ لوگوں کی عمر بھی جو ہے وہ بھی کچھ نہیں بگاڑتی, ایکسپیرینس جو ہے وہ ان کو آتا بھی نہیں ہے. یعنی وہ اکثر لوگ پنجابی میں کہتے ہیں کہ یہ بال جو ہیں وہ دھوپ میں سفید نہیں ہوئے, یہ اکثر محاورت ہے, لیکن کچھ لوگوں کے دھوپ میں بھی سفید ہو جاتے ہیں بال. لیکن عمران خان صاحب جیسا لائق آدمی, یعنی یہ نہیں بات کہ میں اس کو لائک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کو پسند کرتا ہوں, بات اس طرح کی نہیں ہے. یعنی لائک مینس کہ ایک عرصہ گزرا, اس نے کرکٹ کھیلی, پھر کیپٹن بنا, پھر جناب ایک بہترین فاسٹ بالر تھا وہ. اس کے بعد جب اس نے پارٹی بنائی تو پھر ایسی بنا لی کہ پیک پر پہنچ گیا. اور اس دوران جتنے بھی یہ راستے میں یہ نواز شریف وغیرہ, یہ زرداری اور پتہ نہیں یہ کون کون سے اور جو نام لیتے جائیں آپ, یعنی اس ٹائپ کے جو پرانے بزر جمیرے تھے جنہوں نے سیاست میں آ کر ایک گند مچایا ہوا تھا, ان کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو گیا. یعنی اس کی لیاقت کی آپ یہاں سے ہی مثال لے لیں, یعنی اس کا کوئی یہاں پہ ہم اثر اس کا کوئی بھی جو ہے وہ اس کے مقابلے کی چیز کوئی بھی نہیں ہے.
چاہے وہ سیاستدانوں میں ہے، چاہے وہ کھلاڑیوں میں ہے، چاہے وہ فلائی کام کرنے والوں میں ہے. اس نے شوکت خانم بنا کر یعنی پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ اور بہترین شفاف ادارہ بنا کر اس نے یہ ایک مثال قائم کر دی کہ فلائی کام جو ہیں وہ ورلڈ لیول بھی بنائے جا سکتے ہیں. ناظرین کام اسی طرح اس نے کوشش کی کہ پاکستان کی جو ہے وہ سیاست میں آئے اور پھر وہ آ کر پورے کا پورا سسٹم تبدیل کرے. نہیں ہو سکا اس سے پہلی بار. غلطیاں ضرور ہوئی ہوں گی، اور غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ پیغمبروں سے غلطیاں. بابا آدم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ نے کہا مت کھاؤ، یہ چیز نہیں کھانی، تم نے کھا لی. مشیت عزتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں اور غلطیوں سے بندہ سیکھتا ہے. اور عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں پچھلے 2 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنی یعنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اس جو کٹھ پتلی حکومت ہے انہوں نے اپنے جو ہے ہر حربہ آزما لیا. اس پہ کوئی ایسی کوئی ابتلا نہیں ہے، اس کے ورکرز پہ کوئی ایسی پریشانی نہیں چھوڑی انہوں نے جو نہ ڈالی ہو. آج تک وہ چٹان کی طرح ڈٹا ہوا ہے. آخر بیٹھ کر وہ کوئی اسٹریٹجی بنا رہا ہوگا، کچھ سوچ رہا ہوگا. یعنی آپ کا کیا خیال ہے وہ وہاں پہ جیل میں بیٹھا ہوا کوئی مطلب گرمی کے مارے وہ پنکھا چل رہا ہوگا کہ یار مر گیا ہوں کیا کروں؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو اسٹیبلشمنٹ تو ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑی ہے کہ بھائی صاحب سر آپ مان جائیں، آپ کو بیرون ملک بھجوا دیتے ہیں، آپ بنگالہ میں تشریف لے آئیں، آپ یہاں پہ اللہ اللہ کریں، چھوڑیں یہ سیاست والے کام، یہ آپ چھوڑ دیں، آپ جیسے لوگوں کے نہیں ہیں. یعنی یہ اس طرح کے لوگ نواز شریف اور شہباز شریف اور زرداری وغیرہ جو پل بھر میں انقلابی بن جاتے ہیں اور پل بھر میں نہیں. آپ مائی باپ بیٹھے وہاں پہ بنگالہ میں، آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. نہیں مان رہا وہ بندہ، وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اڈیالہ میں، اس نے بالکل. اب ناظرین کام پچھلے 2-3 جو کوششیں تھیں پی ٹی آئی کی وہ ناکام ہوئی. جو لانگ مارچ تھے ناکام ہوئے. پھر آپ نے دیکھا گولی چل گئی، یعنی اس میں کئی لوگ شہید ہو گئے. خان صاحب اندر جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور خان صاحب کو جو لوگ ملے ہوئے ہیں یعنی ان کے بارے میں مبینہ طور پر یہ سوچا جا رہا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ کمپرومائز ہیں، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ. اب یہ باتیں جو ہیں وہ خان صاحب کو نہیں پتہ ہیں کہ پی ٹی آئی میں جو ہے وہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ کتنا کمپرومائزڈ ہے، یا بیرسٹر جو ہے وہ جو ہمارا جو پی ٹی آئی کو کا جو چیئرمین ہے جو عالیہ وہ کتنا کمپرومائزڈ ہے، یا دیگر لوگ یعنی یہ میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ ناظرین کرام اٹھ کر اپنا منہ لے کر یعنی وہ عمران خان صاحب پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اس کو کیوں چیئرمین لگا دیا، مجھے لگا دیتا. علی امین گنڈا پور جو ہے وہ فلاں جگہ سے بھاگ گیا، فلاں جگہ سے یہ کر دیا، اس کو ہٹا کر مجھے وزیر اعلیٰ لگا دے. تو ناظرین کام اس طرح نہیں ہوتا. وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے پوری کی پوری سچویشن وہ ہینڈل کر رہا ہے، اور اتنا بڑا اس نے اگر پریشر لیا ہوا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ بات، کوئی نہ کوئی چیزیں وہ پلاننگ جو ہے وہ کر رہا ہوگا. اب قاسم اور سلیمان والا جو ایک نیا ایپیسوڈ اس بدبخت گورنمنٹ کے لیے، یعنی بدبخت میں اس سینس میں کہتا ہوں کہ یعنی ان کی نصیب اچھے نہیں ہے کہ ان کو اپوزیشن اگر ملی ہے تو وہ عمران خان صاحب جیسی ایک ایسی تاریخی ہستی کی ملی ہے کہ جس کو تاریخ ہمیشہ کے لیے یاد بھی رکھے گی. یعنی قائد اعظم کے بعد اگر کوئی لیڈر آیا ہے تو پھر وہ یعنی خان صاحب کو، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پوری کی پوری آپ کی سیاسی کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں آپ اس کے مخالفین کو، وہ بھی یہ کہتے ہیں. تو یہ قاسم اور سلمان والا جو ابھی ایشو ہے، حکومت بیزار بیٹھی ہوئی ہے، پریشان حال ہے، ابھی تک وہ آئے نہیں ہیں. اور انہوں نے جناب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے رانا صاحب یعنی اپنی بولیاں بولتے ہیں یہ سب کے سب، یعنی کوئی ایک لائن اور لینتھ میں یہ بات نہیں ہو رہی. کبھی وہ کہتے ہیں نہیں آنے دیں گے، کبھی کہتے ہیں آنے دیں گے، کبھی کیا کہہ رہے ہیں، کبھی کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے عمران خان صاحب کی کہ اس نے ایسا ایک پتہ پھر میدان میں چھوڑ دیا ہے کہ حکومت کے لیے جو ہے وہ تھرتھلی مچی ہوئی ہے، اور حکومت اس چکر میں پڑی ہوئی ہے کہ جی اب ان لوگوں کو کا کیا کریں، وہ آئیں نہ آئیں کیا کریں. میں نے کہا وہ لوگ جہاں پہ پل بڑھ رہے ہیں یا جس ماں کو مطلب کا دودھ انہوں نے پیا ہے، گو کہ یہ جو مخالفین ہیں یہ تو انہیں یہودی کہتے ہیں یا جو بھی کہ آپ کہہ لیں، لیکن کیا وہ اسٹریٹجائز نہیں کر رہے ہوں گے؟ یہ پوری کا پورا سنا اگر انہوں نے اعلان کر ہی دیا ہے کہ آئیں گے ہم، اگر وہ آئیں گے تو وہ پوری اسٹریٹجی کے ساتھ آئیں گے، اور ان کی جو باتیں ہیں یا ان کی جو آ کر یہاں پہ جس طریقے سے وہ کوئی لائن لیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس لائن پہ جاتے ہیں. اور آخر وہ بیٹے پھر کیسے باپ کے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں نا. اور مقابلے میں آپ ذرا وہ جو لندن والے جو بیٹھے ہوئے ہیں جو حسن اور حسین، نام تو بڑے پاکیزہ ہیں ماشاءاللہ، لیکن ان کے کرتوت آپ ذرا دیکھ لیں کہ وہ جس باپ کی یا جس نسل سے تعلق ہے ان کا، وہ اسی طرح کے کارنامے وہاں پہ کر رہے ہیں. یعنی یہاں پہ بین کو بھی اکیلا چھوڑ، یعنی بین ان سے پھر بادر نکلی ہے کہ وہ یہاں پہ جو ہے وہ چلیں جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی کٹھ پتلی بن کر یا جو بھی کر کے، لیکن وہاں یہاں پہ کھڑی ہے، ماننا تو پڑے گا یہ بات. نواز شریف کا یہ بھی خون ہے، لیکن بیٹوں کی حالت آپ دیکھ لیں. اور اگر عمران خان صاحب کے بیٹے آ رہے ہیں
تو پھر تکلیف کیا ہے ان لوگوں کو, کیا مسئلہ ہے؟ ناظرین کرام, آپ کی رائے کا ضرور انتظار رہے گا کہ یہ جو دو نابغے ہیں جنہوں نے جو ہے ایک بڑا زبردست عمدہ تبصرہ آپ کے سامنے رکھا, کیا آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ان کے مشورے ضرور سننے چاہیے, اور یا یہ جس طریقے سے یہ جو نجم سیٹھی کا جو شاگرد ہے, کیا وہ جو ہے جو سوالات کر رہا ہے, یعنی کچھ بھی کہہ لیں بس, یعنی وہ کہتے ہیں شیر پنجرے میں بند ہے تو اس کو کتے بھی جو ہے وہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں, تو آؤ کبھی باہر نکل گیا دروازہ کھلے گا اس کا. ناظرین کا بہت بہت شکریہ, یہاں پہ آپ نے یہاں تک اگر آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے تو اس کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اگر آپ کو یہ اچھی لگتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کامیاب سر.